يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. ثم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والعلم والحكم وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. آواز ہو بلند درود و سلام کی، آواز ہو بلند درود و سلام کی، کہ محفل سجی ایسی رہتے خیر الانام کی. اللہ کا وظیفہ ہے اور قدسیوں کا بھی، کیا شان ہے رسول علیہ السلام کی. پڑھیے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. محترم حضرات، ابھی آپ مجھ سے بیشتر میرے دائیں بائیں بیٹھنے والے دونوں سے بہترین خطاب سماعت فرمایا ہے. آج کی یہ مبارک محفل گجرات کی بڑے ہی مشہور بزرگ حضرت پیر سید محمود شاہ بخاری حسینی قادری بڑیادوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں منعقد کی گئی ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں آپ امام حسین شہید کربلا کی اولاد ہیں. آپ پیروں کے پیر روشن ضمیر ہمارے دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے عالیہ قادریہ کے مرید ہیں. آپ وطن آپ کا بخارا ہے، نسبت سے آپ بخاری ہیں، وطن کی نسبت سے بخاری ہیں، اولاد کی نسبت سے آپ حسینی ہیں، طریقت کی نسبت سے آپ قادری ہیں. اسی لیے تو آج 11ویں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار محب ملت. الحمدللہ. ابھی آپ نے اولیاء کرام کی شان کیا ہے، مشہور آیت کریمہ آپ بار بار سنتے آئے پڑھتے آئے ہیں کہ ولی کا ذکر کون کرتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سب سنی پیر سنی مولوی، جب دیکھو سب پیر کا ذکر کرتے ہیں، ولی کا ذکر کرتے ہیں، حسین کا ذکر کرتے ہیں، غوث پاک کا ذکر کرتے ہیں، غریب نواز کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا تو ذکر کرتے ہی نہیں ہے. ارے نادانو، ولی کے ذکر کو تم کیا سمجھتے ہو؟ ولی کے ذکر کو تم نے کیا سمجھا؟
ارے جس کا ذکر خود خدا کرے، جس کی تعریف خود اللہ تبارک و تعالیٰ کرے، جس کی شان رب تبارک و تعالیٰ خود بیان کرے، اس کا ذکر کرنا اللہ کی سنت ہو جاتی ہے۔ وسور آیت کریمہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ولی کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ ارے جو اس کا ذکر قرآن میں ہو، اس کا ذکر مومن کی محفل میں کیوں نہ ہو؟ یہ ایمان والوں کی جماعت ہے، اور ایمان والوں کا ذکر ہو رہا ہے، جن کا ذکر کرنے سے ایمان کو تازگی ملتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان مضبوط بنتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ہر انسان کے پاس دو چیزیں ہیں۔ کتنی؟ دو چیزیں ہیں۔ درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ النبی الامہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ کنجوس کو پہچانتے ہو آپ؟ کنجوس کون ہے کہوائے؟ اردو میں آپ نہ سمجھ سکتے ہو تو وہ گجراتی بولی بھی سکو تو نے گجراتی کو لیکھک چھو۔ آئی تو تم نے خبر ہے ہماری کتاب میں پڑھتا تو گجراتی میں بولو، نہیں چالے کہ سنسکرت سمجھو تو سنسکرت میں بولو، سنسکرت بھی پڑھے لو۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اللہ کے پیارے رسول ہمارے تمہارے سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بخیل وہ ہے، بخیل یعنی کنجوس، کنجوس وہ ہے جس کے سامنے میرا نام نامی آیا، میرا ذکر ہوا اور مجھ پر درود نہ بھیجا، اور سب کی بخشش ہوگی کل میدان محشر میں، بخشش اس کی بخیل کی نہیں ہوگی۔ اور بخیل متقی ہو، پرہیزگار ہو، عبادت گزار ہو، پھر بھی حدیث پاک کہتی ہے وہ جہنمی ہے۔ اور سخی گنہگار ہو، پھر بھی وہ جنتی ہے، سخی پھر بھی وہ جنتی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے تو بخیل کسے کہا؟ پیسے سنبھالے اس کو نہیں، میرے پہ درود نہ پڑے اس کو بخیل کہا۔ تو آپ درود پڑھتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اسکیم بنائی ہے، بہت سی بینکوں والے اسکیم بناتے ہیں۔ ابھی تو گاڑی عید کی تاریخ میں لے لو تو تم کو 21,000 کا فائدہ ہوگا، گاڑیوں والی کی اسکیم ہوتی ہے۔ الیکٹریکل سٹور والے اسکیم بناتے ہیں کہ یہ تاریخ سے یہ تاریخ میں خریدنے آؤ گے تو آپ کو فریج اتنے میں ملے گا، واشنگ مشین اتنے میں ملے گا۔ اسکیمیں بنتی ہیں نہیں۔ ایک کی چین بنانے والے نے بھی بہت بڑی اسکیم باہر پاڑی تھی، سب کو رلا کے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اسکیم بنائی ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ویسی اسکیم، جو بھی بندہ یا بندی میرے محبوب پر ایک بار درود پڑے، کتنی بار؟ ایک وقت، ایک پیسے کا خرچہ نہیں، 2 قدم چلنے کے لیے تکلیف لینے کی نہیں، بیٹھے بیٹھے پڑھ لے، سوتے سوتے پڑھ لے، چلتے چلتے پڑھ لے، ٹرین میں پڑھ لے کہ پلین میں پڑھ لے، پانی کے اوپر پڑھے کہ زمین پہ پڑھے، ایک بار جو بھی درود پڑھتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہاں سے یہ اسکیم باقی پوری نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے 10 گناہ نابود کر دیے جاتے، مٹا دیے جاتے ہیں۔ کتنے؟ 10 گناہ۔ ایک درود پڑھتا ہے اس کے 10 گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے۔ ایک بار درود پڑھو تو اتنا فائدہ ہوتا ہے، تمہارے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اسی وقت۔
یہ اسکیم ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کا اتنا بڑا فائدہ ہے۔ کوئی بھی بینک کے اندر آپ آج جاؤ، 1,00,000 روپے جا کے رکھ کے آؤ، ڈبل کب ہوتے ہیں، دگنے کب ہوتے ہیں۔ کوئی بینک 7 سال کو کہتی ہے، کوئی 8 سال کو دے گی، کوئی 10 سال کو ڈبل کر دے گی۔ 10 سال کے بعد یہ 1 کے 2 ہوتے ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ تو بینک آف اعمال کے اندر، بینک آف مال نہیں، بینک آف اعمال کے اندر، نیکیوں کی بینک میں، صدقوں کی بینک کے اندر تو 1 درود پڑھ کے جمع کر دے، اسی وقت سیکنڈ کی بھی دیر نہیں 10 نیکی لگتی جائے گی۔ آواز سے درود پاک پڑھیے، فائدہ آپ کا ہے، اور مجھے سناؤ گے تو مجھے سننے کا ثواب ملے گا، فائدہ اس میں میرا بھی ہے۔ صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات، درود پاک وہ عبادت ہے، وہ عبادت ہے کہ نماز بندہ پڑھتا ہے، روزہ بندہ رکھتا ہے، حج بندہ کرتا ہے، تلاوت بندہ کرتا ہے، تسبیح بندہ پڑھتا ہے، خیرات بندہ بانٹتا ہے، خدمت خلق بندہ کرتا ہے، ذکر اللہ بندہ کرتا ہے، ماں باپ کی اطاعت بندہ کرتا ہے، بڑوں کا ادب بندہ کرتا ہے، چھوٹوں پر پیار اور شفقت بندہ کرتا ہے۔ یہ ساری جو عبادتیں ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ ہم جو بھی نیک کام کرتے ہیں للہ تعالی، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں۔ یہ نماز اللہ کے لیے ہے، روزہ اللہ کے لیے ہے، حج اللہ کے لیے ہے، عمرہ اللہ کے لیے ہے، زکوٰۃ اللہ کے لیے ہے، عبادت اللہ کے لیے ہے، تسبیح اللہ کے لیے، تلاوت اللہ کے لیے۔ لیکن آؤ یہ ساری عبادتیں بندہ کرتا ہے، بندہ بسر کرتا ہے، بندی کرتی ہے، انسان کرتا ہے، لیکن درود کون پڑھتا ہے؟ درود کون پڑھتا ہے؟ آپ نے بارہا یہ آیتیں سنی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ اللہ نے نماز کا ذکر قرآن میں 700 جگہ کیا ہے۔ کتنی جگہ کیا ہے؟ کتنی جگہ بولو؟ ہاں یاد رکھو، نہیں تو نوٹ کرو، کسی کو بتا دینا کہ دادا میں اب نے بھول تو نہیں کری تھی۔ الحمدللہ میں تو ترجمہ لکھا ہے قرآن کا۔ 700 جگہ نماز 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 کے لفظ قرآن میں ملتے ہیں۔ کتنی بڑی عبادت ہے، کسی پہ معاف نہیں ہے۔ لیکن ساری عبادتوں کا لب لباب اور جمع اگر کی جائے عبادتیں، تو ساری عبادتوں کا جمع نماز ہے، نماز ہے جو اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ ہم نیت کرتے ہیں واسطے اللہ تعالیٰ للہ تعالیٰ، اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ سجدہ صرف اللہ کو ہوتا ہے، اللہ کے سوا دوسرے کو سجدہ حرام ہے۔ کسی کو بھی سجدہ اللہ کے سوا کسی کو ہو نہیں سکتا۔ اور ساری عبادتوں سے افضل و اعلیٰ، بہتر، اونچی عبادت نماز ہے۔ ساری نمازوں کا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے۔ جب بندہ نماز سے پہلے کیا کرتا ہے؟ سرد حیض کی طہارت، اس کا بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، جس جگہ پہ نماز پڑھی جائے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جو نماز پڑھنے کے لائق بنتا ہے اس نے بھی پہلے پھر وضو بنا لے۔ دیکھو طہارت کا ثواب اس کے اندر ہے۔
وضو کے جتنے بھی ارکان ہیں وہ جیسے جیسے آپ ادا کرو گے تو ہاتھ جب بندہ دھوتا ہے بسم اللہ بول کے تو رب تبارک و تعالیٰ بندے کے ہاتھ سے جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں. جب منہ دھوتا ہے تو منہ سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. کلی کرتا ہے تو منہ سے جو گناہ کیے ہیں زبان سے وہ گناہ اس کے. میں اس کی فضیلت بیان کرنے نہیں بیٹھا ہوں. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے وہ اس کے اوپر کچھ تھوڑی دیر بولنا ہے، لیکن آپ لوگوں کا موڈ دیکھا تو میں بتا رہا ہوں کہ بھئی درود پاک کی فضیلت مجھے سمجھانی ہے. اور درود پاک سننی پڑتا ہے. ان کو تھوڑا پیٹ میں دکھتا ہے لیکن وہ بھی پڑھتے ہیں، مجبور ہو کے پڑھتے ہیں. کیا کر پڑھتے ہیں؟ مجبور ہو کے پڑھتے ہیں. کب پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پڑھواتا ہے. چال مسجد میں آ، چال وضو کر، کعبے کے سامنے بیٹھ، قاعدے میں بیٹھ. میرا سنی تو کہیں بھی پڑھ لیتا ہے، کھیت میں پڑھ لیتا ہے، گھر میں پڑھ لیتا ہے، ڈھابے پہ پڑھ لیتا ہے، کئی دوست کے گھر پڑھ لیتا ہے، مجلس میں پڑھ لیتا ہے، مسجد میں پڑھ لیتا ہے، ولی کے آستانے پہ پڑھ لیتا ہے. تو بھاگتا ہے تو آ میرے گھر میں آ، میرے گھر میں آ. رب تبارک و تعالیٰ وضو کرواتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. وہ میرے کعبے کی طرف ہاتھ بنا کر باندھ کے کھڑا رہے، چپ چاپ نہیں. ہاں یہ میری بارگاہ میں ہے. نماز کیا کرواتی ہے؟ نماز نبی کی تعظیم کرواتی ہے. تو نماز تو پڑھتا ہے، نماز کو سمجھا کہاں ہے؟ تو نماز پڑھنے کے لیے، نبی کی تعظیم کرنے کے لیے پاک کپڑے پہن کے آ، پاک جگہ پہ کھڑا رہے، بدن کو پاک کر اور پھر وضو کر. کلی 3 بار کر، 3 بار کلی کر. میرے محبوب کا ذکر کرنا ہے، میرا کلام پڑھنا ہے. نماز کو سمجھ، نماز خود مصطفیٰ کی تعظیم کی تعلیم دے رہی ہے. نماز خود تعلیم دے رہی ہے. میرے وہ یہ سارا کرا لے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تعوذ پڑھ، تعوذ پڑھی، تسمیہ پڑھ، ثنا پڑھ، یہ سب پڑھا. الحمد شریف پڑھ، قرآن کی پہلی سورت ہے. یہ شروعات میں انا اعطینہ رکھی ہوتی تو کیا ہوتا تھا؟ الحمد فگر کی کوئی نماز مجھے بتاؤ. نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے. کیوں بھئی؟ یہ الحمد شریف کمپلسری ہے. فرض کیوں ہے؟ فرض کیوں ہے؟ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. بھول گئے تو پھر سے پڑھ، نہیں تو نماز کینسل، دہرانی پڑے گی. میرے بزرگ اور دوستو، تو یہ نماز الحمد شریف میں ابھی تو آپ نے میاں سے بیان سنا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. دعا مجھ سے مانگ، دعا مجھ سے مانگ. ذکر محمود سا کا کر، ذکر میرے غوث کا کر، ذکر میرے خواجہ کا کر، ذکر میرے صحابہ کا کر، ذکر میرے تابعین کا کر، تبع تابعین کا کر، کربلا والوں کا کر، احد والوں کا کر. تو ذکر ان کا کر. یہ ہے صراط المستقیم. نماز میرے لیے پڑھ لیکن یاد ان کو کر، یاد ان کو کر. ایک ولی نہیں ہے، ایک شہید نہیں ہے، ایک صدیق نہیں ہے، ایک نبی نہیں ہے. سب کو یاد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمبا لسٹ بنایا نہیں ہے، جماعت کا نام رکھ دیا ہے، ان کی جماعت کا ذکر کر دیا ہے. جتنے بھی صراط مستقیم ہے ان کو یاد کر لے. نماز وہ چیز ہے میرے بزرگ اور دوستوں، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوا، ہاتھ باندھے کہا وہ میرا کعبے کی طرف. اللہ کے فرشتے اس کے نام اعمال کے اندر حج کا ثواب لکھتے ہیں. پھر اس نے تلاوت شروع کی، اللہ تبارک و تعالیٰ تلاوت کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے. اچھا چلو، آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سب نے سر نہیں ہلایا. معاف ہے تمہارے پہ، معاف ہوا تو میں بھی یہاں کے بنگلہ بناؤں. چلو نے بھائی 2016 میں نماز معاف ہے. کیا جھنجھٹ سی تو بچے، ایسے گاؤں میں چلے جائیے جہاں نماز معاف ہو.
पाप नहीं है। बरोबर है। नमाज पढ़ते जावे और 120 का मसाला चापते जावे तो चले, हलवा खाते जाएं, पेप्सी पीते जाएं, चलेगा? नमाज होगी? जब से रकात बांध दी तब से लेकर सलाम ना फेरे तब तक के बंदा रोजे में आ जाता है। खाना पीना बंद, बिल्कुल हालत में बंदा रोजगार बन जाता है। रब तबारक व तआला फरमाता है कि तू नमाज पढ़ता है लेकिन तेरे नामे अमाल में इतना वक्त मैं रोजे का लिख देता हूँ। रोजे का सवाब इसके अंदर है, हज का सवाब इसके अंदर है, जिक्र का सवाब इसके अंदर है। और फिर तू रुकू में झुका, बड़े के सामने झुकना, ये तवाज़ु है, इनके सारी है, ये अच्छी बात है। अल्लाह के सामने जो झुक जाता है अल्लाह उसको बुलंदी पहुंचा देता है। जो झुक गया वो बुलंद हो गया, अकड़ गया तो उखड़ गया, अकड़ गया वो उखड़ गया। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अब ये बताओ कि कुरान की शुरुआत कहाँ से हुई? पहला लफ्ज़ कौन सा है कुरान का? बोला ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसका पहला हरूफ है बे। मैंने पढ़े हो जो पढ़े हो तो उंगली उठावे। बिस्मिल्लाह का पहला हरूफ बे कैसा होता है? यूँ आड़ी लीटी दो पाँतियों के नीचे टपका, इसको कहते हैं नुक्ता। ये तख्ती आप पढ़ने गए मदरसे में उस्ताद के सामने, तो उस्ताद ने आपको पहले अलीफ पढ़ाया कि बे पढ़ाया? अरे तख्ती के अंदर, तालीम के अंदर अरबी सीखने के लिए पहले अलीफ पढ़ाया जाता है। और अल्लाह तेरी किताब कुरान, सारी किताबों की सरदार कुरान, सबसे ऊंचा कलाम कुरान, इससे बढ़कर नहीं है कोई कलाम, इससे बड़ी नहीं है कोई किताब। इसकी शुरुआत तूने बे से रखी, अलीफ पहले होना चाहिए। तख्ती में हमको उस्ताद ने पहले अलीफ सिखाया, तख्ती में पहले अलीफ है और अलीफ से अल्लाह होता है, तो कुरान में बे क्यों? कुरान में बे क्यों? बे से शुरुआत तूने की, बिस्मिल्लाह के बे से तूने शुरुआत की। तो रब तबारक व तआला फरमाता है बे ऐसा है जैसा बंदा रुकू में झुका होता है, कमर उसकी कैसी झुकी हुई होती है, और बे झुका हुआ है और अलग खड़ा है, ये अकड़ा हुआ है। मुझे अकड़ा हुआ पसंद नहीं है, झुका हुआ पसंद है। दुरूद पाक पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। तो जब बंदा रुकू में जाता है कि आधे जिस्म के गुनाह कमर तक के सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देता है, सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देता है मेरे बुजुर्ग और दोस्तों। और फिर क़याम कौमा करता है, खड़ा होके अल्लाह की तस्बीह उसमें बयान की, उसने सुभान रब्बिल अज़ीम पढ़ा, अल्लाह की पाकी का जिक्र किया, जिक्र करने के लिए झुका, फिर तमहीद पढ़ी, रब्बना लकल हम्द किया, अल्लाह की हम्द, रब की हम्द बयान की, तो सजदे में गया, सजदे किए। अच्छा ये भी बताओ, एक रकात में सजदे कितने होते हैं? एक रकात में सजदे कितने? दो है कि नहीं? रकात एक है, सजदे दो क्यों? रुकू एक है, क़याम एक है, कौमा एक है, तो सजदे दो क्यों? यही समझने की बात है। लोग नमाज पढ़ तो लेते हैं, नमाज के झंडे लेके फिरते, नमाज समझाते नहीं। अरे नमाज मुस्तफ़ा जाने रहमत की अदा का नाम है, और हमारे लिए ताज़ीम मुस्तफ़ा क्या है? वो सबक देने वाली अदा का नाम नमाज है। पढ़ी जाती है अल्लाह के लिए, तारीफ उसमें वलियों की है, दुरूद उसमें मुस्तफ़ा का है, अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है, लेकिन उसमें पढ़ा क्या जाता है ये गौर और फिक्र की जाए। ये दो सजदे क्यों? मैं आपको
اس طرف لے جاؤں کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا، کمپلیٹ ہو گیا آدم علیہ السلام، کیسے بنائے؟ چاندی سے نہیں، اتنے بڑے نبی کا پتلا اللہ نے سونے کا بنایا ہوتا کیا ہوتا تھا؟ دیکھو مٹی کا مقام تو دیکھو، جس کے آگے سونا چاندی کوئی چیز نہیں، ہیرے موتی کا کمی تھی جنت میں، ارے بڑے بڑے محل سونے کے ہیں جنت ہی، ہم جیسے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ سونے کا محل دے گا، اور آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی کا بنایا، مٹی کا پتلا بن گیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَسَجَدُوا لِآدَمَ، میرے آدم کو سجدہ کرو، سب نے کرا۔ اب آدمی تو تھے نہیں، ابھی تو آدم کا پتلا ہے، دو جماعتیں تھی، ایک فرشتے تھے دوسرے جنات، سب نے کیا سب، لیکن ایک نے آبجیکشن اٹھایا بھائی، وروध پکش میں ایک جو تو درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ صلاۃ و سلام علیہ، ہونا بھی چاہیے نا بھائی، جب وروध پکش مضبوط نہیں ہوتا نا تو شاسک پر ظلم نہیں کرتا، دلی میں چل رہا ہے کیونکہ ان کا بہوتی ہے اور وروध پکش کمزور ہے، تو پھر اس شاسک پکش کی بات سب کو ماننی پڑ رہی ہے، سچی ہوگی جھوٹی، اور جھوٹی زیادہ چلتی ہے۔ دیکھیے سب نے سجدہ کیا اللہ کو، ایک نے نہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے، شیطان نے نہ کیا، خدا کو نہ جھکا، اللہ تعالیٰ کو جلال آ گیا، ہانک دیا گیا جنت سے، نکل باہر میری جنت سے، آج رجیم کر دیا، دھتکار دیا، اس کا اپمان کر دیا، انسلٹ ہوا اس کا، کس کا؟ جس نے 6 کروڑ برس عبادت کی ہے، آئے آئے، ایسی عبادت تو کسی نبی نے نہیں کی، کسی ولی نے نہیں کی، 6 کروڑ کا عابد اور علیم الملکوت، جاہل کا نام ابلیس نہیں ہے، فرشتوں کا استاد تھا، عالم تھا، کوئی جاہل کا نام شیطان نہیں ہے، علم پہ غرور کر رہے تو وہ بھی پھینکا جاوے، اس کو غرور پیدا ہو گیا، غرور کیوں پیدا ہوا کہ یہ خود قوم جن میں سے تھا، اس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا تھا، اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا کہ میرے سامنے کل خاک کا پتلا بنائے، میرے سامنے بنائے، آج کل کا ہے، میں کیوں؟ ارے نسبت کو دیکھ، تعلقات کو دیکھ، کس نے بنایا، اور حکم کو تو دیکھ، کون آرڈر کر رہا ہے وہ تو دیکھ، آرڈر کس کا ہے؟ رب نے کہا تو کر، اللہ کے حکم میں جو اپنی عقل چلاتا ہے وہ پھینک دیا جاتا ہے، اور حکم پہ جو جھک جاتا ہے اسے عزت کا تاج پہنایا جاتا ہے، علی کھڑا رہا تو عزت نہ ملی، بے آڑا ہو گیا تو قرآن کا پہلا حروف بن گیا۔ درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ نبی الامہ وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ تو جو اکڑ جاتا ہے وہ اکھڑ جاتا ہے، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار دے گیا، رجیم کر دیا گیا۔ ہم جب بھی تلاوت کرتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں، میں سرکشا چاہتا ہوں اللہ سے، اس بات کی شیطان مردود سے، مجھے اس کام کے اندر شیطان پریشان نہ کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ مانگتے ہیں، شیطان کی سے پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہماری اس کام میں مدد کرا، یہ دخل نہ کرے۔ ہر کام میں قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھی جاتی ہے، وہ بھگا دیا گیا، جہنمی کر دیا گیا، اس کے سارے شاگرد حیران، اپنا اتنا بڑا استاد، اتنا بڑا عابد، اتنا بڑا عالم جہنم میں گیا، اللہ کو رحم نہ آیا اس کی عبادت پر، اللہ کو رحم نہ آیا اس کے علم پر، اس
اس نے جب ایک نبی کی تعظیم نہ کی، پتلا تھا لیکن نبی کا تھا، مٹی کا تھا لیکن نبی کا تھا، اس نے یہ نہ سوچا، اور حکم اللہ کا تھا، پتلا نبی کا تھا، اللہ کے حکم کو مان کر نبی کے سامنے اگر جھک گیا ہوتا تو نراحت ہوتی، آج ہم بھی بچ جاتے، لیکن نہ مانا اس دن نہیں مانا، وہ آج کیسے مانے گا؟ آج ہم کو جو پریشانیاں ہیں نا، یہ وہی پکا دشمن مسلمانوں کا وہی ہے، وہ برگلاتا ہے، وہ ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ اچھے عمل کرنے سے ہمیں روکتا ہے، مسجد میں جانے سے کون روکتا ہے؟ بندہ نہیں، شیطان روکتا ہے، روزہ رکھنے سے کون روکتا ہے؟ ہمارا نفس کہتا ہے بہت گرمی ہے، میں مر جاؤں گا، میری سینے، ارے یہ سب شیطانی وسوسے اور خیال ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا ہم پر احکام نازل نہیں کیا کہ ہم نہ کر سکے، جو کام بندہ کر سکے گا ایسے ہی احکام اللہ نے ہم پر فرض کیے، ہم کر سکتے ہیں، اس لیے ہم پہ یہ چیزیں فرض ہے۔ دیکھو غریب پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، غریب پہ حج فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ نہیں کر سکتا تو اس پہ فرض نہیں ہے، جو کر سکتا ہے اس پہ فرض ہے۔ تو روزہ ہم گرمی میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور اصل روزے کی مزہ گرمی کے روزے میں رکھنے کی ہوتی ہے۔ تو اللہ کی بات کو جو مان گئے، فرشتوں بچ گئے، فرشتوں نے سوچا کہ خدا کے قہر سے ہم بچے، اب کیا کریں؟ اس کو راضی کرنا ہے، اس رب کو پھر سے راضی کرنا ہے۔ تو پہلا جو سجدہ فرشتوں نے کیا تھا وہ حکم کا تھا، وہ آرڈر کا تھا۔ اب فرشتوں نے خود اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اپنے طرف سے دوسرا سجدہ کیا۔ سبحان اللہ، بہت اپنے طرف سے دوسرا سجدہ کیوں کیا؟ کہ وہ جہنم میں گیا، ہم بچ گئے، مولا تیرا ہم پر کرم اور احسان ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بہت راضی ہو گیا، میری بات کو، میرے حکم کے سوا خوش ہو کر دوسرا سجدہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے پہلے سجدے سے بھی تمہارا دوسرا سجدہ بہت عجیب ہے، تمہارے پہلے سجدے سے، پہلا سجدہ تو میرے کہنے سے کیا ہے اور دوسرا سجدہ تم نے اپنی طرف سے کیا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کو دو سجدے پسند آ گئے، تو ہمیشہ ہر رکعت کے اندر رکعت ایک ہوتی ہے، بندہ سجدہ دو کرتا ہے، پہلا سجدہ حکم کا ہے اور دوسرا سجدہ سنت فرشتوں کا، فرشتوں کی سنت ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، تو نماز مکمل طور پر تعظیم اور نبی کی تعظیم کا سبق دے رہی ہے۔ قاعدے میں بیٹھے، التحیات آپ نے پڑھی ہے، میرے بزرگ اور دوستو، التحیات کے اندر آپ کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے ہو، آتے ہیں یہ الفاظ، ہائے ہائے نماز اللہ کے واسطے پڑھتا ہے اور سلام نبی پہ پڑھتا ہے، بار تو نہ کہتا ہے 24 سلام پڑھنے سے بھاگتا ہے، نماز میں کیوں پڑھتا ہے؟ تو نہیں پڑھتا، میرا خدا تیرے پاس پڑھوا رہا ہے۔ کہاں جائے گا؟ جو بار نہیں پڑھے گا تو نماز میں پڑھوائے گا اللہ تعالیٰ، وضو کے ساتھ پڑھوائے گا، قبلے کے سامنے بٹھا کے پڑھے گا، قاعدے میں بیٹھا سب سے بیٹھ، چل ادھر ادھر دھیان مت دے۔ پھر درود ابراہیم پڑھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیا جاتا ہے، حضور پر درود پڑھا جاتا ہے، ابراہیم کی آل پہ پڑھا جاتا ہے، حضور کی آل پر درود پڑھا جاتا ہے۔ میرے بزرگ دوستو، جو ایسا آپ کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہو اور کہتے ہو کہ نماز میں کسی کے غیر اللہ کا کیا لائے گا، تو نماز نہیں ہوگی۔ میں یہ کہتا ہوں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس میں ولی کا بھی ذکر آیا، عباد اللہ الصالحین، یہی ولیوں کو یاد کیا جاتا ہے، نبیوں کو یاد کیا جاتا ہے، نبیوں کی آل کو یاد کیا جاتا ہے۔ ارے اے آل محمد کا دشمن، رسول کی آل کا دشمن، تو نماز میں جب تک کہ آل محمد پر درود نہیں بھیجے گا تیری نماز نہیں ہوگی، تیری نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز کیا؟ تو ابھی تک کے نماز کو نہیں سمجھا ہے۔ نماز تو نبیوں کی تعظیم کا نام ہے، میرے اولیاءوں کا ذکر نماز میں ہوتا ہے۔ ارے نماز میں ان کا ذکر ہوئے تو نماز کے بعد ان کا ذکر کیوں نہ کرے؟
درود پاک پڑھو. میں اصل بات اب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وقت سے بہت ہو گیا ہے. صلی اللہ علی النبی امہ وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. ایمان والو اللہ سے ڈرو. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہ خوف خدا ہے، اللہ کا ڈر. پھر دوسری بات ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی راہ میں وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ تلاش کرو. اسی کا نام ہے کہ پیری مریدی کیا ہے. تم نے اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کیا ہے. تمہارا پیر ہے، اس کا بھی پیر ہے، اس کا بھی پیر ہے، اس کا بھی پیر ہے. ارے بغیر سیڑھی کے تو اپنے مکان پہ ایک پہلے منزلے پہ نہیں جا سکتا. سیڑھی کو نکال دینے. پہلے منزلے پہ جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، دوسرے منزلے پہ جانے میں سیڑھی کی ضرورت ہے. پگڈی چڑھتا جاتا ہے. تیسرے پہ بھی ہے. کوئی کہے گا کہ بابو بغیر سیڑھی کے جواتا ہے. تو نہ بول، میرے کو خبر ہے. لفٹ میں بیٹھ جا، جتنے بھی مالے چڑھنے ہو چڑھ جا. لیکن اے کم وقت، لفٹ بھی تو وسیلہ ہوا. بغیر لفٹ کے جا کے بتا. بغیر لفٹ کے تو چڑھ جا ساتھ میں مالے پہ، تو میں مانوں گا کہ تو بغیر وسیلے سے پہنچ گیا. زندہ تو پیچھا نہیں آنے والا. اگر کوشش کرے گا تو اتر بھی نہیں سکتا. ساتھ میں منزل سے دھکا مار، اور یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں کود کے جانا انسان کی کثرت بھی نہیں، انسان کی بات بھی نہیں. جھاڑ پہ چڑھ جانے کے لیے بھی تو وہ لوگ خود کا مار کے جاتے ہیں جن کا منہ کالا ہوتا ہے، پوچھڑی بڑی لمبی ہوتی ہے. سمجھ گئے نا؟ ہم اس میں سے تھوڑے ہیں. وہ تو جب نبی کی بات نہ مانی تو ایک قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بندر بنا دیا. دیکھو آج نبی کو نہیں ماننے والوں کا حال. ایک قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سور بنا دیے. جب نبی کی بات کو ٹکراتے ہیں، نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو پتھروں کی بارش ہوتی ہے. اور نبی کی مذہب والوں کی مذاقیں کرنی ان کو، تو پھر اللہ تعالیٰ لا علاج مرض بھیجتا ہے. کورونا نے دنیا کو لے لیا ہے لپیٹے میں. دوا نہیں ہے کوئی کے پاس. اب مانگو، اب دعائیں کرو، مسجدوں میں جاؤ، مندروں میں جاؤ، پرارتھنا کرو. اس کے سوا کوئی علاج نہیں ہے. دوا ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، دوا تو اللہ کے پاس ہے. اس کے سامنے جھک جاؤ تو اس بلا سے بچ جاؤ گے. اس سے بڑا کوئی ڈاکٹر دنیا میں ہے نہیں. پرارتھنا لے میں چلے جاؤ، مسجد میں چلے جاؤ، اور اس کے سامنے جھکو، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگو. نہ حق کسی کو مت ستا تو خود ستایا جائے گا. نہ حق کسی کو مت ستا تو خود ستایا جائے گا. نہ کر کسی سے تو دغا، تجھ سے دغا کیا جائے گا. نہ کس کسی سے دغا، تجھ سے دغا کیا جائے گا. وہ جب انصاف کرے گا، لکڑی مارے گا تو آواز نہیں آئے گا. وہ جب لکڑی مارے گا تو آواز نہیں آئے گا. ہمیں اپنے برے کاموں سے توبہ کرنی چاہیے، اور اس سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اللہ والوں کا دامن پکڑا جائے. یہی اللہ والے جو سیدھے ہیں، ان کا راستہ سیدھا ہے، یہ سچے ہیں، یہ اچھی بات بتاتے ہیں، اور انہی کے راستے پہ کو اپنا لو، کامیاب ہو جاؤ گے. یہ منزل پہ پہنچنا ہو تو رب تعالیٰ فرماتا ہے پہلے اللہ سے ڈر. اللہ سے ڈرے گا تو گناہ سے بچ جائے گا. چوری کرنے جاوے اور خوف خدا آ جائے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو بندہ چوری نہیں کرے گا. جھوٹ بولنے کا ارادہ کرے اور کہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو بندہ جھوٹ نہیں بولے گا. تو اللہ کا ڈر آدمی کو گناہ سے، پاپاچار سے بچا لیتا ہے. آج انسان گناہ اس لیے کرتا ہے، پاپ اس لیے کرتا ہے کہ اس کے سینے میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو. اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو. کوئی کام دنیا کا بغیر وسیلے سے ہوتا ہو تو بتا دو. ابھی آپ کو کھانا دیا جائے گا انشاءاللہ. ہو گئے نا بھائی؟
ڈائریکٹ آ گیا، کہاں سے آیا، کس نے کھیت میں پکایا دانا، اس کو کس نے صاف کیا، چکی میں گیا آٹا بنا یا چاول بنا، پھر بٹیارے نے پکانے والے نے پکایا، پھر دیکھ کہاں سے کس طرح سے آئی۔ ارے تیرے تھال میں بھی اوون ہے تو انسان ہے، کتے کی طرح تھوڑا کھائے گا۔ ہاتھ اللہ نے دیا ہے، جب نے ہاتھ سے ہاتھ دھو کے بسم اللہ بول کے نوالا منہ میں رکھ، اللہ تو راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نوالا منہ میں نہیں رکھتا، وہ کہتا ہے روزی دیتا ہوں لیکن بغیر وسیلے سے نہیں، بغیر وسیلے سے نہیں۔ نوکری کر، دھندا کر، کھیتی کر، بیپار کر، مزدوری کر، میں روزی دینے والا ہوں، روزی میری طرف سے ہے۔ نہیں دینی ہوگی تو کسی کو مر جائے گا نا تو بھی نہیں دوں گا۔ تو وسیلے بغیر کوئی کام ہوتا نہیں ہے میرے بزرگ۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہاں سے اجمیر جانا ہو تو آپ کو کڑی جانا پڑے گا، لگژری میں بیٹھو، ویسا نہ جاؤ، وہاں سے ٹرین میں بیٹھو، وہاں اجمیر اسٹیشن سے اتر گئے رکشا میں بیٹھو، پھر خواجہ کے دربار میں پہنچو۔ ہائے کتنے وسیلے لیے تو ایک غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچا تو اللہ کی بارگاہ میں بغیر وسیلے پہنچ جائے گا؟ ولی کی بارگاہ میں بغیر وسیلے سے پہنچ نہیں سکتے تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے پہنچے گا؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، اس کی راہ میں جہاد کرو۔ جہاد سے مراد گناہوں کو چھوڑو، پاپاچار کو چھوڑو، جھوٹ بولنا چھوڑو، دغا کرنا چھوڑو، حقدار کا حق ادا کرو، کسی پہ ظلم مت کرو، اسی کا نام جہاد ہے۔ آدمی گناہ سے بچو، اور پھر وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، جا تیرے لیے کامیابی ہے، کامیاب تو کامیاب ہو گیا۔ کامیابی کو تلاش کرنی ہو تو خوف خدا پیدا کرو، سچے ایمان والے بنو، وسیلہ ڈھونڈو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اسی لیے سمجھ میں بات نہ آتی ہو تو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہی ہمارے محمود صاحب بخاری سچے ہیں، اچھے ہیں، نبی کا حکم ہوا آپ کو جاؤ گجرات بڑیات میں جا کے دین کی تبلیغ کرو، ظالموں کو ظلم کرنے سے روکو، ان کو حق کا پیغام پہنچاؤ۔ آپ کی شادی کے دن تھے اور حکم رسول ہوا، گجرات کا نقشہ بتا دیا گیا، یہاں سے جہاز میں جاؤ اور اس جگہ پہ پہنچنا، وہاں سے یہ گاؤں ہے، وہاں لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو دین کی تبلیغ کرو۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ حسینی شہزادہ، نسل میں آپ حسینی ہیں، آپ کے والد کا نام سید شمس الدین ہے، میرے حسینی ہے، اور طریقت میں آپ قادری ہیں، حضرت غوث پاک کے پر پوتے سے آپ بیت اور آپ کو خلافت حاصل ہے۔ نکلے، آپ آئے، دین کی خدمت کی، کامیابی حاصل کی، اور پھر وطن جا رہے تھے، جانے کے لیے صبح روانہ ہونے تھے، رات کو کسی دشمن نے آپ کو آ کر شہید کر دیا۔ پھر آپ کے جنازے کو راستے میں فریاد آتا تھا، تالاب کا کنارہ تھا، جنازہ رکھا، ساتھیوں نے وضو کیا، نماز ادا کی، نماز کرنے کے بعد جب جنازہ اٹھایا تو جنازہ نہ اٹھا، غیب سے صدا آئی اسی جگہ پہ دفن کرو، دنیا والوں کو یہیں سے فیض پہنچے گا۔ اور آج پوری دنیا کو آپ کے مرکز مزار مبارک سے، آپ کے روضے اطہر سے فیض مل رہا ہے، بے اولاد کو اولاد ملتی ہے، بے روزگار کو روزیاں ملتی ہے، بیماروں کو شفا ملتی ہے، بے علموں کو علم ملتا ہے، تکلیف والوں کی تکلیفیں دور ہوتی ہے۔ ولی کے در سے یہ سب کیوں ملتا ہے؟ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو نہیں مانگتے، یہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں، لوگ سمجھاتے ہیں ولی اللہ غوث پاک اللہ سے مانگتے تھے، غریب نواز اللہ سے مانگتے تھے، تم بھی اللہ سے مانگو، ان کے پاس کیوں مانگتے؟ آخری بات کہوں، ذرا بلند آواز سے درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری ابھی یہ نئی سرکار ہے، ہمارے پردھان منتری نریندر بھائی مودی نے اسکیم دی ہے، جائیداد کری تھی کہ غریب لوگوں کو گھر سرکار بنا دے گی، بنا بھی دیے، کام چالو بھی ہے۔
اس کے لیے فارم لانا پڑتا ہے. آپ کو پنچایت میں جانا پڑے گا, تلاٹی سے ملنا پڑے گا, بھائی ہوں گھر بھی آنا چھو مجھے فارم آپ ہمارے گھر کی ضرورت ہے. اب آپ کے گاؤں میں اسکیم آئی, زمین پسند ہوگی, وہاں پلاٹ ملے گا, آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے پیسہ ملے گا, لیکن وہ فارم لینے کے لیے آپ کس کے پاس جاؤ گے؟ دلی نریندر مودی کے پاس جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ تمہارے گاؤں پنچایت کے تلاٹی کے پاس. اگر شہر میں ہو تو نگر پالیکا کا جو پرمکھ ہو اس کے پاس, جو آفیسر اس کے لیے سونپا ہے کام اس کے پاس جاؤ گے. صاحب ہمارے پاس ایک کوئی آگت نہ تھی, وہ غریب تھی, ہمارے گھر گھرنی ضرور ہے, تو فارم بھر دیا جائے گا. جو کاغذ اندر رکھنے کے ہیں سٹی وہ اندر رکھنے پڑیں گے. پھر وہ تلاٹی آپ کا فارم تعلقہ میں معاملتدار آفس میں بھیجے گا, معاملتدار پاس کرے گا تو ٹی ڈی او کے پاس ضلع میں جائے گا, وہاں منظور ہوگا تو پھر آپ کو ہفتے سے پیسے آئیں گے, وہ پیسے آئیں گے, آپ کا مکان بنے گا. گورنمنٹ نے کیا ہے ہم غریب کو مکان بنا دیں گے, لیکن گورنمنٹ کا پیسہ ہے دلی سے آتا ہے. آپ دلی آپ نے دیکھی بھی نہیں, گھر آپ کا بن گیا, آپ نے کس کو کہا؟ گاؤں کے تلاٹی کو کہا صاحب میں ہوں گھر بھی نہ چھو میں ایک گھر آپ ہو, تو یہ تلاٹی نے اپنے جیب میں سے نہیں دیا, سن لو, معاملتدار نے اپنے کھیسے سے نہیں دیا, سن لو, یہ پیسہ گورنمنٹ کے طرف سے آیا ہے. لیکن تم تو مانگنے گئے تھے تلاٹی کے پاس, تم تو مانگنے گئے تھے معاملتدار کے پاس. گورنمنٹ کی طرف سے جو فائدے ملتے ہیں وہ گورنمنٹ دینے نہیں آتی, آفیسر دیتے ہیں. تو اللہ کے طرف سے اولاد ملتی ہے, دیتا ہے ولی کے در سے. مصیبتیں اللہ دور کرتا ہے, لیکن اس کی جو آفس ہے, اس کے جو کاریالے ہے, وہ ولی اللہ کے دربار ہے. سبحان اللہ, بے شک. ہم ولی کے پاس اسی لیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, میری راہ میں وسیلہ ڈھونڈو. وسیلے کو نہیں ماننے والوں کو یہ دنیا کے کاروبار سب چھوڑ دینے چاہیے. تمہارے گھر کے اندر چوری ہو گئی تو فوجدار کے پاؤں کیوں پکڑتے ہو؟ بیمار ہو جاتے ہو تو ڈاکٹر کو کیوں کرگری کرتے ہو؟ ہاتھ جوڑتے ہو, مہاراج صاحب مانو ایک نہ ایک چھوکرو دے ہو بچائی لے جو جتنا روپیہ دے اللہ حافظ. ارے ڈاکٹر تو اپنے جیسا انسان ہے, پی ایس آئی اپنے جیسا انسان ہے, معاملتدار اپنے جیسا انسان ہے, اس کے پاس کیوں مانگتا ہے؟ اس سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ یہ تو اپنے جیسے ہیں. تو میں کہوں گا میں موسیٰ بخاری اپنے جیسے ہیں, غوث اعظم اپنے جیسے ہیں, غریب نواز اپنے جیسے ہیں, انسان ہیں, لیکن یہ اللہ کے پسند کیے گئے ہیں. اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے کہ جاؤ میری نعمتیں میرے محبوب ہو تم بانٹو. تو جہاں بٹتا ہو وہاں لے جاؤ. ابھی نیاز بانٹیں گے, بنائیے کس نے؟ محبوب بھائی نے بنائی ہے. بانٹ رہے ہیں کون؟ انور بھائی, نیاز انور بھائی بانٹ رہے ہیں. مانگنے والے محبوب بھائی کو نہیں کہتے, انور بھائی کو پکڑیں گے, لاؤ نیاز لاؤ نیاز. ارے بھائی انور بھائی کی تھوڑی ہے, دی بنائی ہے تو محبوب بھائی نے. تو مانگنے والا بانٹنے والے کے پاس مانگتا ہے. بانٹنے والے نبی اور ولی ہیں, دیتا ہے اللہ. وما علینا الا البلاغ المبین. صلاۃ و سلام کے لیے عبادت کرے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, رسول اللہ. یا آقا آپ کی چوکھٹے جو پاؤں اپنی آنکھوں سے
قربان جاؤں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام بھائی بیٹھ جائیں، یہاں سے پہلے 5-10 منٹ کا پروگرام ہے۔ جو بھی حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں، رسول کرنا چاہتے ہیں، ایک طرف آدمی کی لائن کر دیں، ایک طرف عورتوں کی لائن کر دیں، جس میں رومال